رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ساتھی آگے بھی آ جائیں یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون برادران محترم عزیز بھائیو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے اس مالک کی بڑی کرم نوازی ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا اس نعمت پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے اس قدر ہی کم ہے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بابرکت مہینہ رحمتوں والا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ جنت میں داخلے کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہوا آج 25ویں رات ہے رمضان المبارک کی 25ویں رات آ چکی ہے خوش نصیب ہے وہ انسان خوش نصیب ہے وہ مسلمان جنہوں نے اس ماہ مبارک کی قدر کی مہمان مہینہ کی قدر کی احترام کیا روزے رکھے قرآن مجید کی تلاوت کی اور اپنے رب کو راضی کیا بد نصیب بد قسمت ہیں وہ انسان جن کے پاس مہمان مہینہ آیا رحمتوں والی بارش برستی رہی اللہ کی رحمتیں برستی رہیں لوگ جہنم سے آزاد ہوتے رہے جنت میں داخلے ہوتے رہے اور اس بد نصیب نے کوئی روزہ بھی نہیں رکھا زندگی تو دونوں کی ہی گزر گئی اللہ پاک نے ہمیں یہ چند سانس گن کر دیے ہیں زندگی کے سانس گن کر دیے ہیں جب گنتی ختم ہو جاتی ہے تو پھر کوئی سبب لگتا ہے کہتے ہیں فلاں جگہ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا اتنے آدمی مر گئے اب جو مر گئے ان کے جو سانس تھے زندگی والے وہ ختم ہو گئے کہتے ہیں فلاں آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوا وہ دنیا سے چلا گیا لوگ حیران ہوتے ہیں یار 10 منٹ پہلے وہ میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا اب اعلان بھی ہو گیا ہے کہ وہ فوت ہو گیا ہے اس کی زندگی کے سانس جو ملے تھے نا گن کر ان کی گنتی ہوتی رہی اس کی گنتی پوری ہوئی کبھی ایسا ہوتا ہے رات کو بندہ سوتا ہے تو پکا ہی سو جاتا ہے حالانکہ رات کو ٹھیک تھا اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى نیند جو ہے نا نیند
اس کو بھی اللہ نے موت کہا ہے۔ ہم سو جاتے ہیں، ہم مر جاتے ہیں، نیند کو اللہ پاک نے موت کہا ہے۔ اسی لیے اٹھنے کی جو دعا ہے نا، سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس رب کی تعریفیں جس نے مرنے کے بعد، ہم مر گئے تھے، سو گئے تھے تو مر گئے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، اور جس کے زندگی کا سانس پورے ہو جائیں وہ نیند میں ہی پکا پکا سو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جہاں ایک بہت بڑے محدث ہیں، وہاں بہت بڑے شاعر بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں اغتنم فی الفراغ فضل رکوعی عسیٰ ان یکون موتک بغتہ۔ او بھائی، اس وقت کو، اس غنیمت، اس وقت کو، ان سانسوں کو، ان لمحات کو قیمتی جان لو۔ کیا علم ہے کہ اچانک موت آ جائے، رات کو تو سوئے اور صبح اٹھ ہی نہ سکے۔ عسیٰ ان یکون موتک بغتہ کم صحیح رأیت من غیر سقم ذہبت نفسہ الصحیح فلتا۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ بیمار پڑے رہتے ہیں اور تندرست فوت ہو جاتے ہیں، بیمار پڑے رہتے ہیں اور تندرست دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ان الحبیب من الاحباب مختلس۔ وہ بھائی، دوست نے ایک دن دوست سے جدا ہونا ہی ہے۔ میاں بیوی ہے نا، یا میاں پہلے فوت ہو جائے گا یا بیوی فوت ہو جائے گی۔ اللہ نے اولاد دی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد پہلے چلی جاتی ہے، ماں باپ بیٹھے ہیں، کبھی ایسے ہے کہ عبدالغفور صاحب چلے جاتے ہیں اور ان کے بیٹے موجود ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ مسجد کے جو صدر تھے محترم ڈاکٹر صاحب، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، سانس پورے ہو گئے۔ ان الحبیب من الاحباب مختلس۔ دوست نے دوست سے ایک دن جدا ہونا ہی ہے۔ کہتے ہیں جی یہ تو بڑے دوست ہیں، یہ تو اکٹھے بیٹھتے ہیں، یہ تو کپڑے بھی ایک جیسے پہنتے ہیں، یہ تو کھانا بھی اکٹھا کھاتے ہیں۔ آگے تشریف لے آئیے۔ ایک اکٹھے رہتے ہیں، لیکن بھائیو جتنے بھی دوست ہیں، ایک دن دوست سے دوست نے جدا ہو ہی جانا ہے۔ لا یمنع الموت بواب ولا حرس۔ کتنے پہرے لگا لو، کتنے گیٹ کیپر بٹھا لو، کتنے گن مین بٹھا لو، ملک الموت نے داخل ہو ہی جانا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں کیف یفرح بالدنیا ولذتها فتن یعد علیہ النفس لفظ والنفس۔ وہ نوجوان کیسے دنیا کی زیب و زینت میں خوش خوش لگے پھرتا ہے، اللہ کو بھلا کر کیسے خوش خوش لگا پھرتا ہے، جبکہ اس کے لفظ بھی گنے جا رہے ہیں، اس کے سانس بھی گنے جا رہے ہیں، اس کے لفظ بھی گنے جا رہے ہیں۔ جوان فوت ہو گیا، امی کہتی ہے بیٹا بولتا کیوں نہیں ہے، تو تو بولتا تھا، تو تو باتیں کرتا تھا۔ بھائی بول ختم ہو گئے، زندگی ختم ہو گئی، اس کے بول ختم ہو گئے، اور جو گن کر اللہ نے سانس دیے تھے وہ سانس بھی ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے صدیق اکبر فرماتے تھے جب مدینہ منورہ میں آئے، ان کو بخار ہو گیا، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو بھی بخار ہو گیا۔ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو صدیق اکبر کو بخار ہو گیا۔ اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں، کہا سناؤ ابا جان کیا حال ہے؟ تو صدیق اکبر یہ شعر پڑھتے تھے، کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ۔ بندہ صبح صبح بچوں میں خوش ہوتا ہے، کیا علم ہے کہ موت تو جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے، اور رات مجھے قبر میں آ جائے۔ پھر کہا بلال سناؤ آپ کا کیا حال ہے؟ سیدنا بلال کو بھی بخار ہو گیا۔
حضرت بلال کا دل ہی نہیں لگتا مدینے میں، وہ پڑھنے لگے الا لیت شعری حل ابیتن لیلتن بوادن وحولی اذخر وجلیل حل اردن یوما میاہ مجنت وحل یبدون لی شامت وتفیل۔ مکہ کے پہاڑوں کو یاد کر رہے ہیں، مکہ کے چشموں کو یاد کر رہے ہیں، مکہ مکرمہ کی وادیوں کو یاد کر رہے ہیں سیدنا بلال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جا کر بتایا سونے نبی نہ میرے والد ابو بکر کا دل مدینہ میں لگ رہا ہے اور نہ بلال کا دل لگ رہا ہے۔ تو نبی پاک نے 3 دعائیں فرمائی۔ پہلی دعا یہ فرمائی اللہم حبب المدینہ کحبہا مکہ بل زیفہا، یا اللہ مدینہ منورہ کو محبوب بنا دے جس طرح مکہ مکرمہ محبوب ہے، بلکہ مکے کی نسبت 2 گنا 2 حصے زیادہ مدینہ محبوب بنا دے۔ کیوں جی؟ اپنے دلوں سے ہی پوچھ لو، مدینہ محبوب ہے کہ نہیں؟ حالانکہ حج سارا مکہ مکرمہ میں ہے، طواف مکے میں ہے، صفا مروہ مکہ میں ہے، مزدلفہ عرفات مینا مکہ مکرمہ میں ہے، لیکن سونے نبی نے دعا دی یا اللہ مدینہ منورہ کو محبوب بنا دے جس طرح مکہ محبوب ہے، بلکہ مکہ کی نسبت 2 حصے 2 گنا زیادہ مدینہ محبوب بنا دے۔ دوسری دعا یہ فرمائی اللہم بارک فی مدہا و سائہا، یا اللہ مدینہ منورہ کا جو ٹوپا پڑوپی ہے، یہ وڈیرے لوگ ہیں نا، ان کو پتا پہلے ٹوپے چلتے تھے، ٹوپوں کے ساتھ یہ عبداللہ صاحب کے والد بیت تھے، کیوں جی ٹوپے ہوتے تھے نا، اس کو عربی میں مد کہتے ہیں۔ یا اللہ مدینہ منورہ کے ٹوپے اور پڑوپی میں برکت نازل فرما۔ تیسری دعا فرمائی وَنْقُلْ حُمَّهَا إِلَى الْجُحْفَةِ، یا اللہ مدینہ منورہ کا بخار نکال کرنا جو جوفہ شہر ہے نا ادھر بھیج دے، مدینہ منورہ سے نکال کر جوفہ شہر تھا، یا اللہ یہ بخار ادھر بھیج دے۔ مدینہ منورہ سے بخار نکل گیا، جتنے جوفہ والے تھے وہ سارے ہی لمحے ہو گئے، بخار ہی بخار۔ اب آپ کہیں گے کہ نبی پاک یہ دعا فرما دیتے کہ یا اللہ بخار کو ختم ہی کر دے، یہ کیوں کہا ہے کہ مدینہ سے نکال کر جوفہ بھیج دے؟ بھائی جوفہ والے بھی تو آدمی ہیں، اصل میں نا وہاں کافر رہتے تھے۔ کون رہتے تھے؟ کافر۔ اس لیے آپ نے فرمایا یا اللہ مدینہ منورہ سے بخار کو نکال کر ادھر بھیج دے، وہ بخار پھر ادھر چلا گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صدیق اکبر کہتے تھے بندہ صبح صبح خوش ہوتا ہے اہل میں، کیا پتا ہے کہ رات میری قبر میں آ جائے۔ یہ جب اتنی قیمتی گھڑیاں ہیں، اللہ نے یہ سانس گن کر دیے ہیں، تو اس میں وہ کتنا بد نصیب ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ رحمتوں والا مہینہ، بخشش کا مہینہ، ہر روز رحمت کی بارش ہو رہی ہے، رحمت کی بارش، لیکن اس بد نصیب نے کوئی حصہ ہی نہیں دیا۔ اب میری باتوں پر ذرا غور کرنا، اچھی طرح سننا۔ اللہ فرماتے ہیں من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات، یہ پہلا جملہ شرطیہ ہے، پہلا جملہ شرطیہ ہے، دوسری جزا ہے۔ جو اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا، جو نہ اللہ کی مانتا ہے نہ اللہ کے رسول کی مانتا ہے، اللہ کی جو حدود ہیں اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں، تجاوز کر جاتا ہے، یدخلہ نارا، اللہ پکڑ کر اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اب قرآن مجید میں آتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے میں حاضر ہے، موجود ہے، بیمار بھی نہیں، مسافر بھی نہیں، اللہ فرماتے ہیں ضرور روزہ رکھے۔ اب
جس نے تو رکھ لیا اس نے اللہ کی بات بھی مان لی، اللہ کے رسول کی بات بھی مان لی، اس پر اللہ بھی راضی ہو گیا، اللہ کے رسول بھی راضی ہو گئے، یدخلہ جنت، اللہ پاک اس کو اپنی جنتوں میں داخل فرمائیں گے۔ آگے سنیے، جس نے روزہ نہیں رکھا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہاں بھئی تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ اللہ نے تجھے چڑھتی جوانی دی ہے، طاقت بھی ہے، مولوی صاحب کیا کریں، پھر کام کرنا ہوتا ہے، دکانداری بھی کرنی ہوتی ہے۔ او بھائی دکانداری کرنی ہوتی ہے؟ میرے والد صاحب بتاتے تھے کہ سخت گرمیوں میں ہم گندم کی کٹائی بھی کرتے تھے، روزہ نہیں چھوڑا تھا۔ اب تو ماشاءاللہ موسم ہی بہت اچھا ہے۔ حقیقت میں اس نے اللہ کے حکم کو مانا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو اس مہینے میں موجود ہے، مسافر نہیں، بیمار بھی نہیں، وہ روزہ رکھے، یہ نہیں رکھتا۔ کیوں جی؟ اس نے اللہ کی بات مانی کہ نافرمانی کی؟ آپ خود فیصلہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں روزہ رکھے، حاضر ہو تو روزہ رکھو، اور یہ نہیں رکھتا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اب خود سن لیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا، اس کو پکڑ کر اللہ جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اور میرے بھائیوں، وہ آگ دنیا والی آگ نہیں ہے، جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کی نسبت 70 گنا اس کی حرارت اور تپش زیادہ ہے۔ 70 گنا اس کی تپش جہنم کی آگ کی زیادہ ہے۔ پھر ادھر تو دنیا کی آگ میں کسی کو ہم دھکا دے دیتے ہیں، یا وہ خود ہی گر جاتا ہے، یا پتہ نہیں چلتا، کمرے میں بیٹھا تھا، آگ لگ گئی اور یہ بھی جل گیا۔ اچھا، اس دنیا میں، دنیا کی آگ میں تو 10 منٹ یا 15 منٹ جلتا رہے گا، تکلیف ہے، جب جل گیا تو جان چھوڑ، جب جل گیا تو موت آ گئی، ختم ہو گئی بات۔ لیکن جو جہنم کی آگ ہے، اس میں کیا اللہ فرماتے ہیں؟ فرمایا نہ اس میں زندہ رہے گا، لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنم کی آگ میں مرے گا نہیں۔ اللہ اکبر، جب جہنم میں یہ داخل ہوگا مجرم، نافرمان، بے ایمان، جہنم کے فرشتے پوچھیں گے کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا لم یاتکم نذیر، اللہ کے بندو جہنم میں داخل ہو رہے ہو، تمہیں کسی نے جہنم کا تعارف نہیں کروایا، جہنم کے بارے میں نہیں بتایا، کسی نے نہیں بتایا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال قدیر، کہیں گے ہاں سمجھانے والوں نے سمجھایا، ہم بد نصیب تھے، ہم نے ان کی بات نہ مانی۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا، ادھر اذان ہو جاتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، او میرے بندے آ جا، میں تیرا مالک ہوں، تجھے میں نے پیدا کیا ہے، تجھے میں روزی دے رہا ہوں، تو نے مرنے کے بعد میرے پاس آنا ہے، او میرے بندے آ جا، میں ہی تو تجھے بلا رہا ہوں۔ ادھر دکان کھول کر بیٹھا ہے، ہاں بھی کیوں نہیں گیا؟ کیا کریں مولوی صاحب، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پیٹ ساتھ لگا ہوا ہے، کمائی بھی تو کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اب اس کی کیا حالت ہے؟ جہنم کے اندر کہہ رہا ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ ایک بار جہنم سے نکال، ایک بار جہنم سے نکال لے، کبھی بھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ کیوں جی؟ نکال لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، ایک بار دنیا میں بھیج دے، دنیا میں بھیجا جائے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، تجھے زندگی دی 20 سال، 30، 40، 50، 60، 70، 100 تک تو کوئی پہنچتا ہے۔ سونے نبی نے فرمایا 60 سے 70 سال کی زندگی میں اکثر میری امت فوت ہو جائے گی، 60 اور 70۔ اب جس کی عمر 60 سال ہو گئی ہے نا، یا اوپر جا رہا ہے، یا بلکہ 70 سال،
وہ تو اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ میں 60-70 کے درمیان نہیں فوت ہوا، اب تو میرے لیے دن ہے یا رات کسی وقت بھی مالا کھولنا ہوگا۔ ویسے آپ نوجوان بھی بے فکر نہ ہوں، آج کل زیادہ ہارٹ اٹیک جوانوں کو ہو رہا ہے، کیونکہ موت کا تو نہیں پتہ، کسی ٹائم بھی آ جائے۔ اللہ اکبر۔ ربنا اخرجنا منہا، یا اللہ ایک بار جہنم سے نکال لے، نہیں نکالا جائے گا، جلتا رہے گا، 60-70 سال ہو جائیں گے۔ پھر فرشتوں سے کہے گا کہ ہماری سفارش کرو کہ ہمیں موت ہی آ جائے، لیقضی علینا ربک، ہمیں موت ہی آ جائے، ہم مر ہی جائیں۔ موت بھی نہیں آئے گی۔ قال انکم ماکثون، فرمایا تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے، موت بھی نہیں آئے گی۔ پھر بندہ پتہ کیا کہے گا، چلو جہنم سے تو نہیں نکلتے، ایک دن ہلکا عذاب ہو جائے، ہلکا ہو جائے۔ فرمایا یخفف عنا یوما من العذاب، چلو ایک دن ہی ہلکا ہو جائے، ایک دن بھی ہلکا عذاب تو کیا ہے، ہلکا عذاب بھی نہیں ہوگا، تخفیف بھی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر پانی مانگے گا، کیا مانگے گا؟ پانی۔ فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ، جہنم کا کھولتا ہوا اسے پانی دیا جائے گا، جہنم کے اندر کھولتا ہوا اس کو پانی دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب پیے گا نا، ادھر سے پیے گا، یہ ہونٹ پاؤں تک چلا جائے گا، اتنا سخت گرم ہوگا۔ اللہ معاف فرمائے۔ اس کے بعد پھر جنت والوں سے کہے گا، جنت والوں آپ ہی ہمارے لیے کچھ جنت سے کھانا اور پانی بھیج دیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جنت والوں کچھ جنت سے ہمارے لیے کھانا بھیج دو، پانی بھیج دو۔ وہ جواب دے میں قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمْ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ نے جنت کا کھانا اور پینا جہنمیوں پر حرام کرا دیا، تمہیں ایک گھونٹ بھی نہیں ملے۔ اب دوسری طرف آ جائیے، جنہوں ماشاءاللہ روزے رکھتے ہیں، آپ لوگوں کو کیا ملے گا؟ آئے ہیں قرآن سننے کے لیے، روزہ بھی رکھتے ہیں، سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے، کیا فضیلت ہے۔ جس طرح بیٹا بیان کر رہا تھا نا قرآن کے بارے میں، قرآن کی فضیلت کے بارے میں، جو قرآن پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قیامت کے دن دونوں یہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا۔ قرآن کہے گا یا اللہ صبح سے شام تک پڑھتا رہا، میں تیری کلام ہوں، سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ روزہ کہے گا یا اللہ صبح سے شام تک اس نے روزہ رکھا، میں سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یشفعان للعبد، اللہ فرمائیں گے جا تو میرا قرآن ہے، تیری بھی سفارش قبول، اور روزے سے اللہ فرمائیں گے تیری سفارش بھی قبول، جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ کیا خوش نصیبی ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا، روزہ رکھ رہا ہوتا ہے، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی المتسحرین، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ اللہ کی رحمت کی نیچے بیٹھ کر سمجھ لو کہ اللہ کی رحمت کی چھتری ہے، اس کے نیچے بیٹھ کر آپ کھانا سحری کا کھا رہے ہیں۔ کیوں جی، اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ والملائکہ، اور اللہ کے فرشتے دعائیں دے رہے ہیں۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں نا سحری کا، اللہ کے فرشتے دعائیں دے رہے ہیں، اور وہ کیا دعائیں ہیں؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ، یا اللہ اس کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ آپ ذرا نا آہستہ آہستہ کھانا کھایا کریں تاکہ دعائیں زیادہ ملیں، تھوڑا سا آہستہ چھوٹے چھوٹے لقمے کھائیں، زیادہ فرشتوں کی دعائیں مل جائیں گی۔ اللہم اغفر لہ، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، فرشتے کہتے ہی رہتے ہیں۔
اللہ کو ترس آ جاتا ہے، میرے ملائکہ میرے بندے کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ میاں باقر رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہو گزرے ہیں، جو بڑی عمر والے بزرگ وہ جانتے ہیں میاں باقر رحمت اللہ علیہ، وہ نا اکثر کہتے تھے اللہ میں تیرے راضی، اللہ میں راضی، اللہ میں تجھ پر راضی، اکثر یہ کہتے رہتے تھے۔ حقیقت میں یہ نا رضیت باللہ کا ترجمہ یہ اللہ میں تجھ پر راضی، پنجابی میں کہتے اللہ میں تیرے تے راضی، میں راضی۔ ایک دن نا ایک ساتھی نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ یہی کہتے رہتے ہیں اللہ میں تجھ پر راضی، اللہ میں تجھ پر راضی، اللہ میں تجھ پر راضی، آپ یہی کہتے رہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے بیٹا اگر میں 1000 دفعہ بھی کہہ دیا نا اللہ میں تجھ پر راضی، میرے رب نے ایک دفعہ بھی کہہ دیا نا جا میاں باقر میں بھی تجھ پر راضی، تو میرا کام بن گیا۔ کیوں جی؟ تو فرشتے کہتے رہتے ہیں نا جب آپ سحری کا کھانا کھا رہے ہیں، فرشتے کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ، کہتے ہی رہتے ہیں۔ اور بھی کہتے ہیں ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، فرشتے یہ بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو بھی جنت دے، اس کی مائی باپ کو بھی جنت دے، اس کے باپ دادا کو بھی جنت دے، یا اللہ سب کو جنت میں اکٹھا فرما دے۔ ہیں کتنے خوش نصیب ہیں، اور کتنے ہی ایسے خاندان ہوں گے، خاندانوں کے خاندان، جنت میں اللہ سب کو اکٹھا کر دے گا۔ یہ گھر جنت میں کس کا؟ یہ فلاں بیٹے کا ہے۔ یہ جنت میں کس بیٹے کا گھر ہے؟ یہ فلاں بیٹے کا ہے۔ یہ جنت میں کس کا گھر ہے؟ یہ فلاں بیٹے کا ہے۔ کیوں کہ والد چاہتا ہے نا دنیا میں میری اولاد میری آنکھوں کے سامنے رہے، میری اولاد میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ پھر اللہ کا فضل یہ دیکھیں کہ والدین کے درجات اوپر ہیں اور اولاد کے درجات جنت میں نیچے ہیں۔ اللہ کا فضل یہ ہوگا کہ ان کے درجات جو کم ہیں اللہ درجات بڑھا کر والدین کے ساتھ ملا دیں گے، اکٹھے ہی رہیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ والد بھی روزے دار ہو، نمازی ہو، بیٹیاں بھی بیٹے بھی اگر توحید والے ہیں، نمازی ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پھر اکٹھے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ والد نماز پڑھتا ہے بیٹے پڑھتے ہی نہیں، وہ مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھتے، وہ کبھی مسجد میں آئے نہیں ہیں، پھر اکٹھے نہیں ہوں گے۔ پھر جب بندہ فوت ہوتا ہے نا، مثلا عبدالغفور صاحب کا جنازہ میں نے پڑھایا تھا، اللہ مغفرت فرمائے، ادھر پرچی پر بھی لکھا ہے، کچھ میں آخر میں دعائیں دوں گا، کچھ نام لکھے ہیں۔ تو جب بندہ جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ، میری دلی دعا ہے کہ اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ آپ جتنے آئے ہیں آپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جب یہ بھی دنیا سے جائیں ان کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اللہ سب کو جنت نصیب فرما دے۔ جب بندہ فوت ہو کر جنت میں جاتا ہے نا تو الہ آباد کا رہنے والا ہے، وہ الہ آباد کے پہلے جنتی پوچھتے ہیں عبدالغفور صاحب سناؤ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، مقبول صاحب کا کیا حال ہے، جی ٹھیک ہے، فلاں کا کیا حال ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، فلاں کا کیا حال ہے، وہ تو فوت ہو گیا، اوہو فلاں فوت ہو گیا، وہ ادھر تو آیا نہیں، ادھر تو آیا نہیں، اس کا مطلب ہے پھر وہ دوسری طرف چلا گیا، وہ جنت میں نہیں بلکہ وہ جہنم میں چلا گیا، کیونکہ جنت میں روحیں مومنوں کی اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ کیا ہو جاتی ہیں؟ تو فرشتے جب آپ سحری کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، یا اللہ اس روزہ رکھنے والے کو بھی جنت دے دے، اس کی مائی باپ کو باپ دادوں کو، یا اللہ سارے خاندان کو جنت میں اکٹھا کر۔ کتنے آپ خوش نصیب ہیں۔ اس کا مطلب سحری کا وقت بھی بڑا بابرکت ہے، اور جو افطاری کا وقت ہے نا وہ بھی بہت بڑا بابرکت ہے۔ افطاری کا ٹائم اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے
کہ افطاری کے وقت باتیں کرتے رہتے ہیں، باتیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ عورتوں کو بھی دیکھا ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں، کھانا پکانے میں چاہیے تو کھانا پہلے پکا کر 10-20 منٹ نکال کر وضو کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے انسان بیٹھ جائے، اللہ سے مانگنا شروع کر دے۔ جو مانگے، بیمار ہے تو صحت مانگ لے، اگر رزق کی تنگی ہے تو اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، رزق مانگ لے، والدین فوت ہو گئے ان کی بخشش مانگ لے۔ لیکن آج میں آپ کو دن تھوڑے ہیں، 4-5 دن رمضان شریف کے رہ گئے ہیں، میں نے آپ کو 2 دعائیں بتانی ہیں، جتنی آپ دعائیں کریں، لیکن جو 2 دعائیں میں آپ کو بتانے والا ہوں نا، یہ 2 دعائیں ضرور کرنی ہیں۔ جتنی مرضی باقی دعائیں کریں، لیکن جو 2 دعائیں میں نے آپ کو بتانی ہیں نا، یہ آپ لازمی کریں۔ نمبر 1، پہلی دعا آپ نے کیا کرنی ہے؟ سورۃ یوسف میں وہ دعا آتی ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ کیا پیاری دعا ہے، اگر ترجمہ آتا ہوتا تو آپ تڑپ جاتے۔ اس میں دنیا، آخرت، قبر، قیامت سب کچھ اچھی بن جائے۔ اس کا معنی ہے فاطر السماوات والارض، یہ اللہ کی صفت ہے فاطر۔ اللہ تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، تو خالق بھی ہے مالک بھی ہے۔ اللہ کی صفات ذکر کر کے اگر دعا کی جائے نا، اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے خالق سمجھ رہا ہے۔ کیوں جی، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ خالق ہے؟ توفنی مسلمہ، اللہ جب مجھے موت آئے تو انت ولی فی الدنیا والآخرہ، پہلا جملہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ تو میرا دنیا میں بھی دوست بن جا اور آخرت میں بھی دوست بن جا۔ کیوں جی؟ جس کا اللہ دوست بن گیا دنیا میں، آخرت میں، وہ بے نماز رہ سکتا ہے؟ وہ اس پیارے مہینے میں روزے کو چھوڑ سکتا ہے؟ وہ قبروں پر جا سکتا ہے مانگنے کے لیے؟ قبروں مزاروں پر رب کو چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ وہ سودی کاروبار کر سکتا ہے؟ وہ تلوار پکڑ کر اللہ کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ اذان سن کر فوراً مسجد میں آئے گا، دکان کا شٹر نیچے، مجلس کو چھوڑ دیتا ہے، مسجد میں آ جاتا۔ کیوں؟ اس کا اللہ دوست بن گیا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ تو میرا دنیا میں بھی دوست بن جا، آخرت میں بھی دوست بن جا۔ توفنی مسلمہ، اللہ جب مجھے موت آئے تو اسلام پر آئے۔ اگر افطاری کے ٹائم دعا بھی قبول ہوتی ہے، اگر اللہ نے دعا قبول فرما لی، اسلام پر موت آ گئی تو اور کیا چاہیے؟ اسلام پر موت آ گئی، شیطان کے شر سے بچ گیا۔ موت کے قریب نا، مسند احمد میں حدیث آتی، شیطان پانی کا پیالہ لے کر آ جاتا ہے گمراہ کرنے کے لیے، چونکہ مرنے والے کو بڑی پیاس ہوتی ہے۔ شیطان کہتا لو پانی کا پیالہ، وہ کہتا ہے دے دو، کہتا ہے نہیں، اللہ کے ساتھ بھی کفر کر، سونے نبی محمد کے ساتھ بھی کفر کر کے نبی محمد کوئی سچا نبی نہیں ہے، پڑھو استغفر اللہ۔ پانی کا پیالہ پھر ملے گا، ایسے نہیں ملے گا۔ اگر اس کا عقیدہ پختہ ہے، وہ کہتا اچھا میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور سونے نبی کے، میں تو سونے نبی کا فرمان سن کر مٹ مرتا ہوں، کٹ جاتا ہوں، سونے نبی کے فرامین سینے کے ساتھ، آج میں اس نبی کا انکار کر دوں؟ پانی ملے یا نہ ملے، نہ اللہ کا انکار نہ سونے نبی کا انکار۔ اللہ اس کو محفوظ رکھتا ہے، کیوں؟ اس نے افطاری کے ٹائم دعا کی ہوتی ہے توفنی مسلمہ، اللہ جب موت کا وقت آئے تو اسلام پر مجھے موت دینا ہے۔ لیکن اگر ساری زندگی منمانی کی ہے، اذانیں سنتا رہا، کوئی خیال نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے اذان ہو گئی ہے تو ابھی دکان کھول کر کیا کریں؟ مولوی صاحب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن نیک بندے بھی ہیں، فوراً دکان بند کر دیتے ہیں۔ جاؤ اقبال نگر میں ڈاکٹر طارق صاحب
میرے دوست ہیں ڈاکٹر طارق صاحب اور ان کے بھائی ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں. جب بھی آپ جائیں اذان کے بعد وہ مسجد میں ہوں گے. مریضوں کو کہتے ہیں باہر نکل کر بیٹھ جاؤ شٹر نیچے، جب بھی آپ جائیں گے. اور ہمارے ادھر ڈلن بنگلہ میں حاجی مرید صاحب فوت ہو گئے، اکثر لوگ جانتے ہیں. بڑے نیک آدمی تھے، کریانے کی دکان تھی. جب اذان ہو جاتی تھی بس فوراً شٹر نیچے مسجد میں آ جاتے. بات تو ہوئی نا. اور رزق تو اللہ کے ہاتھ میں، دکانداری میں نہیں ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے، اللہ نے اس کا رزق لکھ دیا ہے. لن تموت نفس حتی تستکمل رزقا. بندہ اس وقت فوت ہی نہیں ہوتا اس وقت جب تک کہ اللہ کا لکھا ہوا رزق کھا نہیں لیتا. آج میری افطاری ادھر لکھی ہوئی تھی، کھانا بھی لکھا ہوا تھا. الحمدللہ سونی افطاری ہوئی ہے، جنہوں نے کروائی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. کھانا بھی ماشاءاللہ، کیوں جب سے میں پیدا ہوا یہ کھانا میرا لکھا ہوا تھا. میں پہلے فوت ہو سکتا ہوں جب تک کہ کھانا نہ کھا. یہ ویسے ڈکیٹیاں لوگ کرتے پھرتے ہیں، ڈکیٹیاں کرتے ہیں، پستول آ رہا جو کچھ نکال کر دے دے. مالدار بن جائیں گے، مجرم بھی بن جائیں گے. رزق وہی ملے گا جو اللہ نے لکھ دیا ہے، زیادہ نہیں مل سکتا. بہرحال شیطان جو ہے نا اس کے شر سے وہ بچ جاتا ہے جو دنیا میں اللہ کو یاد کرتا ہے. توفنی مسلمہ، اللہ مجھے موت دے اسلام پر. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یا اللہ کل قیامت کے دن نیک لوگوں کا ساتھ نصیب کرنا. یہ ایک تو آپ نے یہ دعا کرنی. دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، افطاری کے وقت جو چاہیں دعائیں کریں، جائز اچھی دعائیں کریں جو کریں، لیکن ایک دعا تو آپ نے یہ کرنی ہے جو میں نے بتائی ہے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اور دوسری دعا بتا کر میں بات کو ختم کروں گا، ٹائم کافی ہو رہا ہے. دوسری دعا یہ ہے، الصحیحہ کے اندر علامہ البانی صاحب لے کر آئے ہیں، صحیح روایت ہے، سند اس کی صحیح ہے. ایک بدو جنگل کا رہنے والا سونے نبی کے پاس آیا، آ کر کہا مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے، دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے. تو سونے نبی نے فرمایا یہ دعا پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمات میرے رب کو بڑے ہی پیارے ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے نا میرا رب راضی ہو جائے، یہ کلمات ضرور پڑھے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ وظیفہ اس بدو کو پیارے نبی نے بتایا. وہ وظیفہ سیکھ کر جا رہا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد نا وہی بدو واپس آ رہا ہے، وہی بدو واپس آ رہا ہے. آپ نے فرمایا لگتا ہے کہ اس کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، کوئی بات بن گئی ہے کہ گیا ابھی تو گیا ہے اب واپس بھی آ رہی ہے. اس بدو نے کہا کہ پیارے نبی جو آپ نے وظیفہ بتایا ہے، جو آپ نے وظیفہ بتایا ہے وہ تو اللہ کے لیے، اس میں اللہ کی تعریفیں ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے کیا ہے؟ وہ تو اللہ کی تعریفیں ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ادھر بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گئے. آپ نے بڑے غور سے بات سننی ہے. سونے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کہتا نا سبحان اللہ، اللہ عرش پر اپنے بندے کو جواب دیتے ہیں، وہ میرے بندے صدقت عبدی، میرے بندے نے سچ کہا. اس کا معنی ہے اللہ تو پاک ہے، اللہ تو بے عیب ہے، تیرے اندر کوئی عیب نہیں. میرے بندے تو نے سچ کہا ہے، واقعتاً میری ذات میں کوئی عیب نہیں. آپ زمین پر کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اللہ عرش پر جواب دیتا ہے بندے تو نے سچ کہا. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ، اس کا معنی ہے اللہ ہر قسم کی تعریف تیرے لیے ہے، تو تعریفوں کے لائق ہے. اللہ عرش پر جواب دیتے ہیں او میرے بندے تو نے سچ کہا ہے،
واقعتاً ساری تعریفوں کے لائق تو میں ہی ہوں۔ کیوں جی ساری تعریفوں کے لائق کون ہے؟ چلو آپ کی گواہی بھی لکھی جائے، ابھی فرشتے چلے جائیں گے نا، جب مجلس ختم ہوگی گواہیاں آپ کی بھی لکھی جائیں گی۔ ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کا آنا، آپ آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیں گے۔ ماشاءاللہ علماء کرام، یہ میرے بیٹے بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر بعد تقریر کریں گے، ہم تو چلے جائیں گے، تو اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، دیکھو کتنی دور سے آ کر آپ کو سونے نبی کی حدیثیں سنا رہے ہیں، آپ ادھر بیٹھے ہیں۔ صحابہ کرام تو ایک حدیث کے لیے کتنے میل، 500 کلومیٹر 600 کلومیٹر جاتے تھے، اس سے بھی زیادہ، مہینے کا سفر ایک حدیث لینے کے لیے۔ خیر میں بتا رہا تھا، بندہ کہتا ہے الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ، بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ ادھر اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ پڑھی رکھیں، 100 دفعہ کہیں گے تو یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دفعہ جواب دے گا کہ میرے بندے تو نے سچ کہا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ میرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے سچ کہا ہے، واقعتاً میرے سوا کوئی سچا معبود ہے بھی کوئی نہیں، ایک اللہ سچا معبود ہے۔ بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ تیری ذات سب سے بڑی ذات ہے، آپ کی زبان سے نکلتا ہے اللہ عرش پر خوش ہو رہا ہے۔ میرے بندے، اللہ کہتا ہے میرے بندے، عبدی صدقت عبدی، یار اتنا ہی اعزاز کافی ہے، اللہ کہہ دے او میرے بندے، او میرے بندے، میرے بندے ہی کہہ دینا ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے۔ او میرے بندے تو نے سچ کہا ہے، تو کہہ رہا ہے اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، تو واقعتاً میری ذات ہے بھی سب سے بڑی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا بدو کے لیے اب تیرے لیے کیا ہے؟ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، ہر ایک کے ساتھ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اگر آپ 100 دفعہ اس کو پڑھیں گے نا تو 100 دفعہ ہی آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ورحمنی، اللہ مجھ پر رحمتیں نازل فرما دے، اپنی رحمتیں نچھاور کر دے، اپنی رحمت کی چھتری کے نیچے مجھے بٹھا لے۔ او بھائیو، جس کو اللہ کی رحمت مل گئی اور کیا چاہیے؟ کیوں جی اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جا سکتا ہے اور جنت میں جا سکتا ہے؟ مستدرک حاکم میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے 500 سال کی مہلت دی، اس نے دعا کی کہ یا اللہ جب مجھے موت آئے تو سجدے میں آئے۔ اللہ نے اس کو 500 سال کی مہلت دی، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی دعائیں کر رہا ہے۔ جب موت آئی تو سجدے میں آئی۔ انار کا درخت تھا، انار کھا لیتا، پانی چشمے کا پی لیتا، اللہ کی عبادت کرتا۔ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے جاؤ میرے اس بندے کو میری رحمت سے داخل کر دو۔ بندہ کہے گا یا اللہ اب بھی تیری رحمت سے؟ میری 500 سال کی عبادت وہ کہاں گئی کہ اب بھی تیری رحمت سے ہی جانا ہے؟ فرمایا اس کو واپس لے آؤ، اس کو واپس لے آؤ۔ جب واپس لائے اللہ ترازو منگائیں گے، ترازو منگا کر نا اس کی ایک آنکھ نکال کر ایک پلڑے میں اور 500 سال کے سجدے رکوع عبادت دوسرے پلڑے میں وزن کیا جائے گا تو آنکھ والا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ آنکھ والا پلڑا، یار کتنی نعمت ہے یہ آنکھ ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کی آنکھ نکل جائے، پوری کائنات کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں، ایک آنکھ اللہ والی آنکھ نہیں بنا سکتے، اور تو داخل کر دیتے ہیں نا، لیکن تو اللہ فرمائیں گے اب تیری 500 سال کی عبادت ایک آنکھ کا بدل نہیں ہے، ابھی تو نعمتیں اور باقی دوسری آنکھ بھی ہے اور پورے جسم میں اتنی نعمت، جاؤ اس کو پکڑ کرنا میرے فرشتوں جہنم میں داخل کر دو۔ اب وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، پیچھے مڑ کر کہتا ہے یا اللہ اپنی رحمت سے ہی داخل کر دے، یا اللہ اپنی رحمت سے ہی داخل کر۔ اللہ فرمائے اس کو واپس لاؤ، واپس لایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا، اللہ فرمائیں گے اچھا یہ بتا کہ تجھے 500 سال کی طاقت، عبادت کی جو طاقت تھی وہ طاقت کس نے دی ہے؟
یا اللہ آپ نے دی، تو نے دی۔ اللہ فرمائیں گے تو انار کھاتا تھا، انار کا درخت کس نے اگایا؟ سبحان اللہ، کتنا اندازہ کرو اللہ کی کتنی نعمت ہے کہ انار کے اندر مٹھاس کس نے داخل کر دی، چینی کس نے داخل کر دی، کھڑے کھڑے اس میں مٹھاس داخل ہو جاتی ہے۔ تجھے انار کس نے دیا؟ یا اللہ تو نے دیا۔ اچھا چشمے کا پانی پیتا تھا، وہ چشمہ کس نے پیدا کیا؟ یا اللہ تو نے پیدا۔ فرمایا جاؤ میرے اس بندے کو نا میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ تو فرمایا اللہ مرحمنی، اللہ مجھ پر رحمت نازل فرما دے۔ رحمت مل گئی، اور کیا چاہیے؟ ورزقنی، اللہ مجھے رزق نصیب فرما۔ جو یہ دعا کرے گا اس کو رزق بھی وافر مل جائے گا۔ یہ دو دعائیں ہیں، آخر میں دوہرا دیتا ہوں۔ پہلی دعا تھی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اپنے محترم امام صاحب سے پوچھ لینا، ماشاءاللہ اچھے آدمی ہیں، قاری صاحب بھی اچھا قرآن سنا رہے تھے ماشاءاللہ، ایک بھی غلطی نہیں ہوئی، بڑا یاد ہے۔ ان سے پوچھ لینا، سورۃ یوسف کے اندر یہ ایک آیت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی۔ اور دوسری دعا بھی میں دہرا دیتا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی اللہم ارزقنی۔ یہ دعاؤں کے لیے انہوں نے مجھے کہا ہے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں۔ عبدالشکور صاحب، والد عبدالغفور صاحب جو فوت ہو گئے، عبدالشکور کے والد محترم جو مؤذن تھے، دیکھو نا یہی مسجد ہے، ادھر یہی سپیکر ہے، ادھر اذان دیتے تھے، آج وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ یا اللہ جہاں وہ لیٹا ہوا ہے اس پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما، اللہ اس کی قبر منور فرما دے۔ ڈاکٹر طلحہ پرویز کے بھائی محمد ارشاد، اللہ اکبر، جو مسجد حاضہ کے صدر تھے، ان کے بھائی جو صدر تھے تو وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اللہ ان کی قبر بھی یا اللہ منور فرما، اس کی قبر پر رحمتیں برسا دے، اور اللہ تو ان پر راضی ہو جا، یا اللہ تو ان پر راضی ہو جا، تیرے مہمان بن چکے ہیں اللہ، اگر کی ان کے اندر خطائیں غلطیاں تو معاف فرما دے۔ اور ربانی صاحب کی والدہ محترمہ بھی دنیا سے چلی گئی ہے، ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، سب کے لیے جی جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، زندگی کا کیا علم ہے کہ کس موڑ پر یہ زندگی ختم ہو جائے، آئندہ سال زندہ رہنا بھی ہے کہ نہیں۔ ہاں خلیل الرحمان، ٹھیک ہے، خلیل الرحمان گجر صاحب، ان کا نام نہیں۔ اللہ سب کو معاف فرمائے، اور خاص کر عمران صاحب کے لیے انہوں نے اسپیشل دعا کے لیے کہا ہے کہ یا اللہ ان کو نیک بیٹا نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں، تو لفظ کن کے ساتھ ہی تو نے کہنا کن بیٹا فوراً۔ اللہ کے آگے کوئی مشکل ہے؟ یا اللہ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو نیک اولاد نیک بیٹا نصیب فرما، اور جب وہ پیدا ہو تو ان کو وہ حافظ قاری بنائے، اور ان کی تمنا یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے نیک اولاد دے تاکہ میرے بعد دعائیں کرنے والا کوئی پیدا ہو جائے، میں قبروں میں چلا جاؤں، قبر میں تو دعا کرنے والا پیچھے اولاد بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک بنائے، اور اللہ ہماری خطائیں غلطیاں معاف فرمائے۔ اب جتنے بھی آئے ہیں میری دلی دعا ہے یا اللہ جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں کل قیامت کے دن اپنی جنتوں میں اکٹھا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔